قادیانی غیر مسلم تھے اور ان کو اب آئین کے اندر بھی غیر مسلم قرار دیا جائے۔ آج بھی پاکستان کے اندر مختلف فتنوں کے ذریعے ہماری اس نوجوان نسل کو گمراہ کیا جا رہا ہے، لیکن لاہور کے اندر ان اسلام پسندوں کے ذریعے اس قوم کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ تب بھی ہماری قیادت کے سرپرستی میں اس فتنے کا سر کچلا گیا۔ آج بھی ہم آنے والے ہر فتنے کا سر قائد جمعیت کی قیادت میں کچل کر آپ کو دکھائیں گے۔ تم علماء کرام کو جبراً اسمبلیوں سے روک سکتے ہو، تم جمعیت کی قوت کو جبراً قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی سے روک سکتے ہو، لیکن جس طرح نام نہاد اسمبلیوں کو تم نے اپنے غلاموں سے بھرا ہے، اگر اس طرح تم نے اسمبلیوں کو بھرنا ہے تو پھر ہماری قیادت نے بھی اعلان کیا ہے کہ پھر فیصلے پارلیمان کے اندر نہیں میدان کے اندر ہوں گے، اور انشاءاللہ العزیز ہم نے ماضی میں بھی دکھایا کہ تم نے پارلیمان کے اندر قوم کی نمائندگی دکھا کر کچھ فیصلے کیے، لیکن تم پر واضح کیا کہ قوم کے فیصلے نہیں ہیں، یہ تمہارے بیرونی آقاؤں کے فیصلے ہیں۔ نہ تم اپنے پارلیمان کے فیصلے کو برقرار رکھ سکے، نہ عدالتوں کے فیصلوں کو برقرار رکھ سکے، اور کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے اندر علماء کرام نے جبر کی بنیاد پر سپریم کورٹ کے ججز کا فیصلہ واپس کروایا۔ آپ کے لاہور کے نام نہاد پارلیمنٹیرین جو کبھی سیاستدان بن جاتا ہے، کبھی قانون دان بن جاتا ہے، اس کا جملہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ اسی نے یہی جملہ کہا تھا کہ عدالت نے علماء نے جبر اور طاقت کی بنیاد پر مبارک ثانی کا سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ واپس کروایا، اور میں لاہور کے ان غیور مسلمانوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے ادھوری بات آپ کو بتائی۔ جب مبارک ثانی کا متنازع فیصلہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ سنا رہا تھا، اس دن کا منظرنامہ بھی اس وکیل کو اس قوم کے سامنے پیش کرنا چاہیے تھا کہ مغربی تنظیموں کے نمائندوں سے اس وقت سپریم کورٹ کا حال بھرا ہوا تھا۔ تمہیں اس وقت مغرب کے وہ نمائندے سپریم کورٹ میں نظر نہیں آئے جب رسول اللہ کی ختم نبوت پر سپریم کورٹ کے اندر وہ سپریم کورٹ جو ایک اسلامی ریاست کی سپریم کورٹ ہے، وہ سپریم کورٹ جو اسلامی مملکت خداداد پاکستان کی سپریم کورٹ ہے، ختم نبوت کے حوالے سے، اس کے تحفظ کے حوالے سے ایک متنازع فیصلہ دیتی ہے۔ مغربی تنظیموں کے نمائندوں سے وہ سپریم کورٹ بھری ہوئی ہوتی ہے، لیکن اسی تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے پاکستان کے تمام مسالک کی قیادت
علماء کی سرپرستی میں جب اسی سپریم کورٹ کے سامنے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ سید المرسلین و خاتم النبیین کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کھڑے نظر آئے تو تم نے ایک سیاسی جملے کے ذریعے ان علماء کو اس بات کا طعنہ دیا کہ تم نے بزور بازو جبرن سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ کروایا کہ ان کو مبارک ثانی کا وہ نظر ثانی کا فیصلہ واپس کروانا پڑا۔ میں آج علی الاعلان کہتا ہوں کہ تحفظ ختم نبوت کا کوئی قانون ہو، ناموس صحابہ کا کوئی قانون ہو، شاعر اسلام کی بات ہو، بزور بازو تم سے واپس کروائیں گے۔ اور اگر پاکستان کے اندر یہ سلسلے تمہاری طرف سے اسی طرح جاری رہے کہ تم مغرب کے خواہشات کی تکمیل کے لیے پاکستان کے آئین کو تبدیل کرتے رہو، تم مغرب کی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنی تہذیب کو مغربی تہذیب کے سامنے سرنڈر کر دو، تو پھر یاد رکھو علماء کی سرپرستی میں جمعیت علماء اسلام ہر محاذ پر تمہارا مقابلہ کرے گی اور تمہیں انشاءاللہ عوام کے اندر شکست فاش دے گی، پہلے بھی دیا ہے، آئندہ بھی دے گی انشاءاللہ۔ آج ہم لوگ اپنی عوام کو جس طرح ہمارے ادارے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری نظر تمہاری ان چالوں پر بھی ہے جو تم قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتے ہو، بیانیہ بناتے ہیں، سیاسی جماعتوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ 2016-17 میں کہا میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کو ختم کیا گیا، ہم سیاسی محاذ پر ہم نے ان کا ساتھ دیا، اس کے پیچھے اس وقت کی سیاسی جماعتیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی آف شور کمپنیز پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے اس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے کر رہے تھے، تو ہم نے اس کی مخالفت کی۔ ہمیں کہا گیا 2018 کے انتخابات میں کہ عمران خان کو وزیر اعظم تسلیم کر لو، ہم تمہیں 2 صوبوں کے اندر حکومتیں دیتے ہیں، اور اگر کسی نے اس بات کی نفی کرنی ہے ہر محاذ پر اپنے دعوے کے لیے حاضر ہوں۔ ہم نے کہا تمہاری طرف سے دیے گئے حکومتوں کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، ہم اگر اقتدار میں آئیں گے تو اس قوم کے اعتماد سے آئیں گے۔ ہم نے جدوجہد کی، گزشتہ 5 سال ہم نے جدوجہد کی، اور ان سیاسی تنظیموں کی قیادت کے ساتھ مل کر کی جن کو پاکستان کے اندر بدقسمتی سے یا جنرل ایوب نے پیدا کیا یا جنرل ضیاء نے پیدا کیا
یا جنرل مشرف نے پیدا کیا، اور بدقسمتی سے ہم پھر بھی ایک جرنیل کی بنائی ہوئی جماعت تحریک انصاف، جو جنرل پاشا کی بنائی ہوئی تنظیم ہے، جس کو پروان چڑھایا جنرل ظہیر نے، جس کو اقتدار دلوایا جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے، ہم نے ان کے خلاف جدوجہد کی، انہی سیاسی تنظیموں کے ساتھ مل کر، ان کے سیاسی قائدین کے ساتھ مل کر، کہ شاید یہ اپنی گناہوں کی تلافی کریں گے، لیکن جمعیت علماء اسلام کے پرچم کے نیچے وہ صرف اپنا تحفظ چاہتے تھے، اور ایک بار پھر قوم کے سروں پر، قوم کے مفادات پر سودا کر کے پھر سے اقتدار پر بیٹھنے کی کوشش کی۔ لیکن 2024 کے اندر قوم نے بھی مشاہدہ کیا، ہم نے بھی مشاہدہ کیا کہ پھر اسی اسٹیبلشمنٹ کے اور پھر انہی جرنیلوں کے ساتھ سودے کر کے چاروں صوبائی اسمبلیوں کا سودا کیا گیا، وفاق کے اندر مرکزی حکومت کا سودا کیا گیا۔ یہاں پر مجھ سے قبل تاجروں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، یہاں پر مجھ سے پہلے اساتذہ کرام نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، یہاں پر مجھ سے پہلے وکلاء کو درپیش مسائل کا ذکر کیا گیا، یہاں پر مجھ سے قبل صحافیوں کے مسائل کا تذکرہ کیا گیا۔ یاد رکھو، میں اپنی قوم سے کہتا ہوں کہ جب تک آپ ان سیاسی جماعتوں کی پیروکار کے طور پر چلتے رہیں گے، جن کو یہ جرنیل اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے پیدا کرتے ہیں، تب تک تمہارے حقوق پر اسی طرح سودے بازی ہوگی۔ میں اس سودے بازی سے، میں ان سودا بازیوں سے انکار کرتا ہوں، میری قیادت نے بھی اس سے انکار کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ایک دن قوم کو ان کے حقیقی نمائندوں کا حق دلا کر رہیں گے، اور یہ جدوجہد جہاں پر تحفظ ختم نبوت کا ہے، ان کے تعلیمات کے لیے بھی اسی طرح جدوجہد کریں گے، اور اس ملک کے اندر عملاً اسلامی نفاذ کے لیے بھی جدوجہد کریں گے۔ اور یہ جو سیاستدانوں کی شکل میں کچھ کاروباری لوگ یہاں پر اپنے آپ کو سیاستدان بنا کر پیش کرتے ہیں، یہ سیاستدانوں کی چمڑی میں اور سیاستدانوں کے حلیے میں جو صنعت کار اپنے آپ کو سیاستدان بنا کر پیش کرتے ہیں، اس کا بھی آپ کو محاسبہ کرنا چاہیے، قوم کو محاسبہ کرنا چاہیے۔ یہ اپنے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے، یہ اپنے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے قوم کے کسی ادنا سے ادنا حق کا بھی سودا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔